بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج ہم اس ویڈیو میں افعال ناقصہ کے بارے میں بتائیں گے کہ افعال ناقصہ کتنے ہیں اور ان کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے۔ خاص طور سے سارا کے بارے میں ذکر کریں گے کیونکہ افعال ناقصہ میں سے سارا بھی ہے اور ان کا استعمال جو ہے کثرت سے کیا جاتا ہے۔ تو اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو میرے ویڈیو کو آپ لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ افعال ناقصہ کتنے ہیں؟ افعال ناقصہ 17 ہیں۔ افعال ناقصہ 17 ہیں، اس میں سے ہے کانا، صارا، ظلا، باتا، اصبح، اضحا، امسا۔ کانا کا ترجمہ ہے تھا، اس کا ترجمہ ہے سے بھی کیا جاتا ہے، جیسے کانا زید قائما، زید کھڑا ہے۔ کانا اللہ غفور الرحیم، اللہ رب العزت معاف کرنے والا ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو کانا کا ترجمہ تھا سے بھی کیا جاتا ہے اور کانا کا ترجمہ ہے سے بھی کیا جاتا ہے۔ سارا اس کا ترجمہ ہوتا ہے ہو گیا۔ کوئی چیز جو ہے یا تو اس کی حقیقت بدل جاتی ہے، اس وقت بھی سارا کا استعمال کرتے ہیں، اور جب کوئی کسی چیز کی حقیقت نہیں بدلتی ہے بلکہ صرف اس کی صفات میں، حالت میں تبدیلی ہوتی ہے، اس وقت بھی سارا کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ ظلا اس کا ترجمہ ہے دن بھر رہا۔ ظلا باتا، ظلا باتا، باتا کا ترجمہ ہے رات بھر رہا۔ ظلا باتا کے بارے میں اس سے پہلے ویڈیو میں ذکر کر چکا ہوں کہ ظلا باتا کا استعمال کیسے کرنا ہے۔ اصبح، اضحا، امسا۔ اصبح کا ترجمہ ہے صبح کے وقت ہوا، اضحا کا ترجمہ ہے چاشت کے وقت ہوا، امسا کا ترجمہ ہے شام کے وقت ہوا۔ لیکن اس کا دوسرا استعمال بھی ہے، صرف ہونے کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ آدا، آزا، غدا، روحا، اس کا ترجمہ ہے ہو گیا۔ مازالا، مابرحا، منفقہ، مافتہ، ان کا ترجمہ ہے ہمیشہ رہا۔ مادامہ کا ترجمہ ہے جب تک، اور لیسا کا ترجمہ نہیں ہے۔ تو افعال ناقصہ 17 ہیں، اس میں سے سارا کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ سارا جو افعال ناقصہ میں سے ان کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے۔ دیکھیے سارا اس کی وضع منتقل ہونے کے لیے ہے، منتقل ہونا۔ اب منتقل ہونا خواہ ایک حقیقت سے دوسری حقیقت کی طرف انتقال ہو، منتقل ہونا ہو یعنی کسی چیز کی حقیقت ہی بدل گئی تو اس وقت بھی سارا کا استعمال کرتے ہیں، یا ایک صفت سے دوسری صفت کی طرف انتقال ہو، یعنی اس چیز کی حقیقت تو نہیں بدلی لیکن اس کی صفات میں، اس کی حالت میں کچھ تبدیلی آ گئی تو اس وقت بھی سارا کا استعمال کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے مثال ذکر کرتے ہیں اس کی کہ جب ایک چیز کی حقیقت بدل جائے اور دوسری چیز میں تبدیل ہو جائے تو ایسے موقع پر سارا کا استعمال کرتے ہیں۔ تو مثال سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اول کی مثال جیسے صارت تینو خزفن۔ دیکھیے جو افعال ناقصہ ہے اس کا ایک اسم ہوتا ہے اور اس اسم کی ایک صفت ہوتی ہے جس کو خبر کہا جاتا ہے۔ تو جو اس کا اسم ہوتا ہے وہ حالت رفع میں ہوتا ہے اور جو اس کی خبر ہوتی ہے، صفت ہوتی ہے، حالت نصب میں ہوتا ہے۔ تو صارت تینو خزفن، مٹی ٹھیکری ہو گئی۔ تو خزف کا ترجمہ کیا جاتا ہے پکی ہوئی مٹی۔ تو صارت تینو خزفن، مٹی ٹھیکری ہو گئی۔ تو مٹی تھی لیکن اس کی حقیقت بدل گئی، اب وہ ٹھیکری ہو گئی، تو یہاں پر سارا کا استعمال کیا گیا ہے۔ تو سارا کا استعمال کرتے ہیں جب ایک حقیقت سے دوسری حقیقت کی طرف انتقال ہو یعنی منتقل ہونا پایا جائے۔ اب دوسرے کی مثال لیتے ہیں جب ایک صفت سے دوسرے صفت کی طرف انتقال ہو، منتقل ہونا پایا جائے، جیسے سارا زید عالمن، سارا زید عالمن، زید عالم ہو گیا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ زید سے جہالت کی صفت دور ہو گئی اور اس کے اندر علم کی صفت پیدا ہو گئی۔ تو دوسرے مثال میں سارا کا ہم نے استعمال کیا، زید آدمی کا نام ہو یا لڑکے کا نام، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے لیکن اس کی جو صفات ہے اس میں تبدیلی آئی ہے۔ پہلے اس کے اندر جہالت تھی، اب وہ جہالت ختم ہو کے علم کی صفت آ گئی۔ تو سارا زید عالمن، زید عالم ہو گیا۔
کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سارا جو ہے تامہ استعمال ہوتا ہے، اس وقت میں اس کی صفت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، یعنی اس کی خبر کی ضرورت پیش نہیں آتی ہے۔ تو اس صورت میں انتقال ایک مکان سے دوسرے مکان کی طرف، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف جب جانا ہوتا ہے تو اس وقت بھی سارا کا استعمال کرتے ہیں، یا ایک ذات سے دوسری ذات کی طرف منتقل ہونا ہوتا ہے تو اس وقت بھی سارا کا استعمال کرتے ہیں، لیکن ان دونوں صورتوں میں الا کا استعمال کرنا ضروری ہے۔ مثلا اول کی مثال لیتے ہیں، جیسے سارا زید من بلد الی بلد، سارا زید من بلد الی بلد، زید ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف منتقل ہو گیا۔ تو دیکھیے یہاں پر اس مثال میں سارا زید من بلدن کے بعد الی کا استعمال ہوا ہے، اور اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ زید ایک شہر سے یعنی ایک جگہ سے دوسرے جگہ کی طرف یعنی دوسرے شہر کی طرف منتقل ہو گیا۔ دوسرے کی مثال، جب ایک ذات سے دوسری ذات کی طرف منتقل ہو، اس کی مثال ہے سارا زید من عمر الی بکر، زید عمر کے پاس سے منتقل ہو کر بکر کے پاس چلا گیا۔ مطلب یہ ہے کہ پہلے عمر کے پاس گیا اور عمر کے پاس سے ہوتے ہوئے پھر وہ بکر کے پاس گیا، تو پہلے عمر کے پاس گیا اور پھر اس کے بعد بکر کے پاس وہ چلا گیا۔ تو سارا زید من عمر الی بکر، تو یہاں پر الی کا استعمال ہوا ہے، اور تامہ کی صورت میں جو اس کی صفت ہوتی ہے اس کا استعمال نہیں ہوا ہے۔ تو سارا جو ہے کبھی ناقصہ استعمال ہوتا ہے اور کبھی تامہ استعمال ہوتا ہے۔ تو میں نے اس ویڈیو میں سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ سارا کا استعمال کیسے کرنا ہے۔ آپ ماضی کا جملہ لیں یا مضارع کا یا امر کا یا نہیں کا، کسی طرح کے بھی جملے میں آپ سارا کا استعمال کر سکتے ہیں۔ جہاں پر ایک چیز کی چاہے حقیقت بدل رہی ہے وہاں پر استعمال کریں، چاہے کسی چیز کی صفت بدل رہی ہے وہاں پر استعمال کریں۔ تو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو میرے ویڈیو کو آپ لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ فقط والسلام۔